السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں جانے ستمگر پارٹ 11 بائی فروا خالد۔ پریسا آفندی کا نکاح ہے کل سفیان آفندی سے۔ مجھے تو لگا تھا اس بزدل گدھے سے شادی سے انکار کر دے گی، مگر لگتا ہے تمہارے انکار نے گہرا صدمہ دیا ہے اسے۔ حازم اور شاویز اپنا حلیہ تبدیل کر کے ایس پی حمدان کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے جب حازم اس کی آنکھوں کی بڑھتی وحشتناکی دیکھ خود کو بولنے سے نہیں روک پایا تھا۔ کچھ بھی مت بولو، میں نے کوئی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی وہ لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی۔ پریسا کے نکاح کا سن کر اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہ غصے میں گاڑی کی سپیڈ بھی فل کر چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہوگی وہ تم سے محبت، مگر تم جس طرح اس کے نکاح کا سن کر پاگل ہو رہے ہو، مجھے لگتا ہے آگ اس طرف سے زیادہ بھڑکی ہوئی ہے۔ ڈرائیونگ تو ذرا نارمل کرو، میرے پاس تو ایک عدد بیوی ہے، مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ حازم نے اس پر چوٹ کرتے آخر میں دہائی دی تھی، کیونکہ وہ گاڑی کی سپیڈ بالکل فل کرتا اتنی ٹریفک میں بھی رش ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بہت دور کی بات ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ میری زندگی میں۔ شاویز نے حازم سے زیادہ اس بات کا یقین خود کو دلایا تھا، جبکہ حازم اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ مسکرا دیا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا میرے یار کہ وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، جب وہ اپنا سب کچھ اور کسی کے نام لکھوا دے گی۔ حازم بولنے سے اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ وہ آج اس کے گینگ کے سب سے پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس مہروسہ کے پہلے سے گھائل دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ عنایت رہی صحیح کسر بھی پوری کر گئی تھی۔ وہ تو اس شخص کے ہر انداز کی اسیر تھی، لیکن آج حمدان صدیقی کا یہ انداز اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے۔ مہروسہ کی سانسیں تک اٹک گئی تھی۔ وہ مزید اس شخص کے سامنے بیٹھ پانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مگر میں نے ابھی اس بات کی اجازت نہیں دی، ابھی تو میں نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تمہیں۔ حمدان تو جیسے آج اس سے ہر بدلہ لے لینا چاہتا تھا۔ آج حمدان صدیقی کے میدان میں آتے ہی مہروسہ کمل خوف زدہ ہو چکی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے۔ مہروسہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس کے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی حمدان اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مہروسہ توازن برقرار نہ رکھ پاتے سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ حمدان اس کے گرد بازو حمال کرتا اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے کی بندیا کو چھوتے حمدان اس کے لال پڑتے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس محبت کو اب تک ایسے ہی استعمال کرتا آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو محبت کو کھیل سمجھنے کی کھیلنے والا خود کتنے بڑے درد کا شکار ہونے والا ہے۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میں اس لباس میں تھک گئی ہوں اس لیے۔ حمدان کی گرم سانسیں اپنی کان کی لو پر محسوس کرتے مہروسہ کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آر یو شیور یہی بات ہے؟ حمدان کا انداز گہرا طنز لیے ہوئے تھا۔ مہروسہ جنید کا سوچتے بہت تکلیف میں تھی۔ حمدان صدیقی اسے اس کی زندگی کے اتنے اہم دن پر بھی اتنی اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ مہروسہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ محبت آپ کے ہر مرہم کا مداوع کر دیتی ہے، مگر اس کی محبت تو اسے دوہرے عذاب سے گزارنے کا باعث بن رہی تھی۔ جی، مہروسہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ وہیں دوسری جانب حمدان صدیقی بہت کوشش کے باوجود خود کو اس پری پیکر کی دلکشی اور مسحور کن خوشبو میں کھونے سے نہیں بچا پا رہا تھا خود کو۔ اس کی باہوں میں مقید یہ حسین لڑکی اس کی شریک حیات تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اس پر قانونی اور شرعی حق رکھتا تھا۔ حمدان صدیقی جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی خود کو اس وقت اس حسن کی مورتی کی تابکاریوں سے خود کو نہ بچا پاتے اس کے چہرے پر جھک گیا تھا اور باری باری اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا تھا۔ مہروسہ اس سے اس عمل کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اس کا گریبان سختی سے دبوچ گئی تھی۔ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پھسلے تھے۔ نمی کا احساس ہوتے ہی حمدان دور ہوتا جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ حرکت سرزد کر گیا تھا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمدان کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھلا اس لڑکی کو اپنا لمس کیسے بخش سکتا تھا جو اس کی دشمن تھی؟
اسی لمحے ہمدان کا فون بج اٹھا۔ تم چینج کر لو جا کر۔ ہمدان اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجتا اسے سرد تاثرات کے ساتھ وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ مہروسہ ہمدان صدیقی کو واپس اپنے اصل روپ میں آتے دیکھ پھیکا سا مسکراتے اس کے پاس سے اڑ گئی تھی۔ وہ بنا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھیوں کی خیریت دریافت کرنی تھی، مگر حازم سے بات کرتے جو خبر اسے ملی تھی، تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ہمدان صدیقی کی صفاقی کی وجہ سے اس کا بھائیوں جیسا ساتھی دوست بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے کوما میں جا چکا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بہت کم تھے۔ مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ نکلے تھے۔ ایک بار پھر ان کے بلیک سٹارز کو بہت گہری چوٹ پہنچی تھی۔ ان کی نہایت ہی قریبی آدمی کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مہروسہ کو اس وقت ہمدان صدیقی پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ایک پل کے لیے تو شفاق اور بے رحم شخص سے اپنے بے قصور ساتھی کا بدلہ ضرور لے، مگر وہ دل کے معاملے میں اتنی بے بس تھی کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شاہویز اور حازم کے غصے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، جو جنید کی حالت دیکھ غصے میں ہمدان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ تینوں کبھی بھی آمنے سامنے آتے۔ شاہویز کو گولی لگی تھی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر حازم اور مہروسہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر ہمدان صدیقی کی پوری فورس بھی ایک ساتھ لگ جاتی تب بھی شاہویز سکندر تک پہنچ پانا اور اسے گرفتار کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے وہ شاہویز کی جانب سے مطمئن تھے۔ دوسری طرف، یہاں آؤ اور میرے زخم کی بینڈیج کرو۔ ہر شے سے بے خوف رہنے والا بلیک بیسٹ شاہویز سکندر اس وقت پریسا افندی کی قربت سے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر دل کی فریاد پر ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے خود سے دھتکار نہیں پایا تھا۔ جب اس کے پورے استحقاق سے دیے جانے والے حکم پر پریسا کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ پریسا ہمیشہ خون سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز خون میں لت پت دیکھی تھی اس نے، جس کے بعد سے وہ خون دیکھ اپنے حواس قائم نہیں رکھ پاتی تھی۔ شاہویز سکندر سے ہوئی اس کی پہلی ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر اس وقت وہ شاہویز سکندر کا خون دیکھ ڈری نہیں تھی، لیکن اس کی فکر سے دل کانپ گیا تھا۔ جس طرح اس کا خون بہہ رہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ پریسا ہر لحاظ بالائے طاق رکھتی اس کے قریب گئی تھی، جو اب دوبارہ آنکھیں موند چکا تھا۔ اسے یوں آنکھیں بند کرتے دیکھ پریسا کو تشویش ہوئی تھی۔ شاہویز کے قریب آنے پر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی شال کا ایک بڑا سا حصہ لے کر اسے پھاڑ کر شاہویز کے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ زخم کہاں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ پریسا نے اسے پکارا تھا، لیکن وہ بنا اسے کوئی جواب دیے ایسے ہی آنکھیں بند کیے رہا تھا، جو بات پریسا کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل شاہویز کے قریب بیٹھتی، اس کا بازو اپنے گداز ہاتھوں میں تھام گئی تھی، اس کی شرٹ کو زخم والی جگہ سے اوپر کرتے وہ لمحے بھر کو کانپ گئی تھی۔ پوری جگہ لال ہو چکی تھی، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ پریسا نے اس کی تکلیف پر بھیگتی آنکھوں کے ساتھ جھک کر اپنی شال اس کے زخم پر کس کے باندھ دی تھی۔ اچھی طرح سے باندھتے خون رک گیا تھا۔ پریسا نے نگاہیں موڑ کر شاہویز کی جانب دیکھا تھا، جس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کا بازو بھی بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کسی انہونی کے خوف سے پریسا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ شاہویز سکندر، تم ٹھیک ہو؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ پریسا اس کا کندھا ہلاتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں تم؟ میں جانتی ہوں بہت بری لگتی ہوں میں تمہیں، میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تم، مگر اس کے لیے مجھے خود سے دور رکھو نا۔ خود کیوں آنکھیں موندے ہوئے ہو؟ تم تو سب کچھ کر سکتے ہو نا، ہر شے پر اختیار ہے نا تمہارا، تو اب کیا ہوا؟ خود پر ہی اختیار کھو بیٹھے؟ شاہویز سکندر، مجھ سے چاہے جتنی مرضی نفرت کرو، مگر خود کو تو اذیت میں مت رکھو، نہیں دیکھ سکتی میں تمہیں ایسے۔ پریسا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے کندھے پر سر ٹکایا اس کے قریب بیٹھی زاروں قطار روتی بس کسی بھی طرح اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگی تھی۔ یہاں شاہویز کی مدد کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس شخص کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہوش سے بے گانہ وہ اس کے سامنے اپنے دل کی ہر بات اشکار کرتی۔ اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کسی سے مدد مانگنے کے لیے اس نے اٹھنا چاہا تھا، جب اسی لمحے اسے اپنی کمر پر شاہویز کے بازو کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر شاہویز کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب دیکھتا پا کر پریسا بے خود کے عالم میں اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی، جس کی وحشتناک آنکھیں اس کے صحیح چہرے پر جمی ہوئی تھی۔
اس کے چہرے کی پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ تمہیں کیا لگا شاہویز سکندر اتنی آسانی سے یہ دنیا چھوڑ دے گا؟ ابھی تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کرنا ہے۔ اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں میں تم لوگوں کو، اور خاص کر تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ شاہویز اس کی تھوڑی کو گرفت میں لے کر چہرہ اپنی جانب موڑتے بے لچک انداز میں بولا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں تم مجھے اتنی اذیت دے رہے ہو؟ میری محبت کو میری سزا بنا دیا تم نے۔ پریسا کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری سب سے بڑی قصوروار تم ہی تو ہو پریسا افندی۔ ابھی تو تم نے میری ایک ایک اذیت کا حساب سود سمیت ادا کرنا ہے مجھے۔ تمہاری یہ تڑپ کتنا سکون دیتی ہے مجھے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارے یہ گرتے آنسو میرے اندر لگی آگ میں کمی لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ شاہویز شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے آگ اگلتے لہجے میں بولتا۔ پریسا کو خود سے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ پریسا نے گھبرا کر اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی شاہویز اس کی فرار کی ساری راہیں مسدود کرتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے، پھر یہ ڈر کیسا پریسا افندی؟ تم جانتی تھی نا کہ میں انسان نہیں ایک وحشی درندہ ہوں، تو کیوں مجھ سے محبت؟ تمہاری قصوروار تم خود ہو، میں نہیں۔ میں شروع سے ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہوں گا، جذبات اور احساس سے عاری بلیک اسٹارز کا لیڈر بلیک بیسٹ، جو انسان نہیں ایک درندہ ہے، جس سے محبت کر کے تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی ہے۔ شاہویز اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ پریسا کو اپنا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے شاہویز سکندر، جب تمہیں محبت کی ضرورت ہوگی اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی مجھے کب اور کیسے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تمہیں بھی ایسے ہی کسی سے محبت ہوگی۔ تب تمہیں محبت کے درد کا اندازہ ہوگا اور تمہیں احساس ہوگا میرا دل توڑ کر تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، مگر تب تمہارے پاس میں نہیں ہوں گی۔ پریسا اس سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کرتی شاہویز سکندر کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ بددعا دے رہی ہو؟ شاہویز سکندر کی نگاہیں بس اس کے آنسو اور لرزتے کانپتے ہونٹوں پر تھی۔ نہیں، آگاہ کر رہی ہوں کہ تمہارا یہ تکبر اور غرور محبت کے آگے نہیں ٹھہر پائے گا۔ پریسا اس کے وجیح نقوش کی جانب دیکھتے اذیت سے بولی تھی۔ اس شخص کو اس نے دل و جان سے چاہا تھا، مگر یہ شخص اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جس انسان کو شدت سے چاہتی تھی، اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، وہی اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ شاہویز سکندر کبھی اپنی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آنے دے گا۔ وہ اپنی عزیز از جان چیزوں اور انسانوں کو اپنے قریب رکھنا جانتا تھا۔ شاہویز کی نگاہیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کرتی پریسا کو لمحے بھر کے لیے نروس کر گئی تھی۔ اسے اس کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے بات کے اختتام پر شاہویز سکندر کی آنکھیں مسکرائی ہوں، مگر یہ سب لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا کہ پریسا سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سچ ہے یا اس کا وہم۔ وہ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر اس کے سینے پہ دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈال کر اس کا حصار توڑی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شاہویز سکندر کی عزیز از جان ہستیوں میں شامل نہیں تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی شاہویز بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بنا مزید کچھ بولے اس کا ہاتھ تھامتا وہ اس ایریا سے نکل گیا تھا۔ جنگل کراس کر کے پچھلے روڈ پر آتے ہی وہاں اس کے آدمی گاڑیاں لیے اس کے منتظر تھے۔ وہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتے ہوئے تھے۔ پریسا شاہویز کے ساتھ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ شاہویز سکندر ان آنسوؤں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پریسا غصے میں سفیان سے نکاح کرنے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر کل متوقع نکاح کا سوچتے اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی آفندی منشن سے کچھ فاصلے پر قدر تاریخ حصے میں روکی گئی تھی۔ پریسا گاڑی کے رکتے ہی ہوش میں آتے بنا شاہویز کی جانب ایک نظر بھی ڈالے باہر نکل گئی تھی۔ شاہویز سکندر مٹھیاں بھیجے بہت غور سے اس لڑکی کا اگنور کیا جانا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پریسا گیٹ کے سامنے پہنچی، اندر سے اسے سفیان باہر آتا دکھائی دیا۔ شاہویز کی نگاہیں اسی منظر پر ٹکی ہوئی تھی جب سفیان نے پریسا سے کوئی بات پوچھتے اس کے قریب ہوتے اس کا بازو تھاما تھا۔
परिसा نے گھبرا کر اس جانب دیکھا تھا جہاں شاویز سکندر آگ اگلتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پریسا نہ جانے کس غصے کے تحت صرف شاہویز کو تیش دلانے اور دکھانے کے لیے سفیان کا ہاتھ تھامتی ذرا سا اس کے قریب اور ہو گئی تھی، اور بس یہاں شاہویز سکندر کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اس نے آگے بیٹھے گارڈ سے بندوق کھینچتے وہیں سفیان کے اسی بازو پر فائر کر دیا تھا جس سے اس نے پریسا کو تھام رکھا تھا۔ شاہویز کی اس حرکت کا تصور پریسا وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سفیان کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ اس نے گھبرا کر شاہویز کی جانب دیکھا تھا، جو آگ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ پریسا نے الجھن بھرے انداز میں یہ دیکھا تھا، اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا۔ شاہویز سکندر آخر چاہتا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف میم، آپ کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ آپ کے فادر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ حادثہ نہیں بلکہ سازش کے تحت ان کی گاڑی کو جلایا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کے موبائل کا جو ریکارڈ نکالا گیا تھا اس کے تحت آخری بار ان کے موبائل سے ان کے بھتیجے حازم سالار کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ اب تک اس کیس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ حازم سالار بھی ان کے ساتھ تھا، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے، کیونکہ گاڑی سے صرف ایک شخص کی ہی جلی ہوئی لاش ملی ہے، اور پوسٹ مارٹم میں وہ انسان آپ کے فادر تھے۔ انسپکٹر غفور نے اس کے کہے پر A to Z اپنے کی گئی ساری انویسٹیگیشن سے آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہبا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے حازم کا کہا سچ ثابت ہوتا محسوس ہوا تھا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مہروزہ چینج کر کے سیاہ شفون کا سادہ سا سوٹ زیب کر کے خود کو اس بھاری بھرکم لہنگے سے آزاد کر گئی تھی۔ ہمدان صدیقی کا کچھ دیر پہلے والا روپ دیکھ اس کا دل چاہا تھا یہی اس کشادہ واش روم کے ایک کونے میں رات گزار دے۔ وہ ہمدان صدیقی کا جلاد والا روپ تو برداشت کر سکتی تھی، مگر اس کا یہ مہربان انداز نہیں جو اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دل کیسے پاگل تھا ہمدان صدیقی کے لیے۔ اگر وہ اس کے نرم رویے کے آگے اپنا سب کچھ وار کر کچھ الٹا سیدھا بول جاتی تو بہت سارا نقصان اٹھانے کے ساتھ ساتھ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ جنید کے ساتھ جو ہو چکا تھا ایسا وہ حازم اور شاہویز کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق مہروسہ باہر نکلی تھی۔ پورے روم پر نظر ڈالتے اس نے سکون کی سانس خارج کی تھی، کیونکہ ہمدان وہاں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن چند قدم آگے بڑھتے ہی اس کی دہاڑ پر مہروسہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ٹیرس کی جانب دیکھا تھا، جس کے پردے گرے ہوئے تھے، مگر اس ہمدان کی کسی پر غصے سے برسنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس غصے کی وجہ کیا تھی، اس لیے ہمدان صدیقی اس پر بھی اپنا غصہ نکال سکتا تھا، کیونکہ اسی کے فیلو لیڈرز نے جا کر اس کے کھڑوس پولیس والے کا پلان خراب کر دیا تھا۔ مہروزہ جلدی سے بیڈ کی جانب بڑھتی، کمبل کھول کر اپنے اوپر لپیٹتی۔ بیڈ کے ایک کونے پر دراز ہو چکی تھی، اس نے کمبل سر سے پیر تک اوڑھ رکھا تھا، اس کا ایک بال بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب کچھ لمحوں بعد اسے ہمدان کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، کمبل کے اندر وہ آنکھوں اور مٹھیوں کو سختی سے بھیجے ہوئے تھی۔ اسے ہمدان بیڈ کی دوسری سائیڈ پر بیٹھتا محسوس ہوا تھا۔ مہروزہ زندگی میں آج تک کبھی اتنی نہیں گھبرائی تھی جو حالت اس کی اس وقت ہو رہی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ ہمدان صدیقی اس وقت اسے یاد نہ ہی کرے تو ٹھیک ہے، مگر شاید یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ مہروزہ کی نہیں سنی گئی تھی، اور ہمدان صدیقی اگلے ہی لمحے اسے کمبل کے اوپر سے ہی تھام کر اپنے پاس کھینچ چکا تھا۔ مہروزہ نے ہونٹوں کو سختی سے مینچتے منہ سے برآمد ہوتی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ اس کے ایک بار چیخ کھینچنے پر ہی مہروزہ سیدھی اس کے سینے پر آ گری تھی۔ مہروزہ اس کے سخت گرفت سے ہی اس کا غصہ سمجھ پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی نیند آ گئی تمہیں؟ مجھے تو بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی تم سے۔ ہمدان کو رٹ بدلتے اسے اپنے بازو پر لٹاتے خود ذرا سا اوپر ہوتا اس کا کمبل اور چھپا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ بنا میک اپ کے صاف شفاف دودھیا چہرہ اور بے پناہ دلکشی بھرے نقوش، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ ہمدان اس بات سے انکار نہیں کر پایا تھا، مگر اس وقت اندر سے وہ جس قدر غصے سے بھڑک رہا تھا، اسے مہروزہ کی ایک خوبصورتی بھی بہت زیادہ بری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے، مہروزہ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کو ہارتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر ہر بار وہی اس کی ہار کا باعث بن رہی تھی۔ جی مجھے نیند آ رہی ہے۔ مہروزہ اس کی جھلساتی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر برداشت کرتی وہ مشکل بول پائی تھی۔
اسے خود پر حیرت ہوتی تھی کہ آخر حمدان صدیقی کے سامنے اسے کیا ہو جاتا تھا، اس کی محبت اسے اتنا کمزور کیوں کر دیتی تھی۔ لیکن اب تم میری دسترس میں آ چکی ہو، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، تم اب صرف میری ہو، تمہارے ایک ایک عمل پر تم سے زیادہ میری مرضی چلے گی۔ یہی حمدان صدیقی کی محبت ہے جسے اب برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ حمدان اس کی آنکھوں میں جھانکتا، مانی خیزی سے بولتا، اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر چمکتے سیاہ تل پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا، جبکہ مہروسہ اس کے جارحانہ لمس پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچتے اپنی منتشر ہوتی سانسوں اور بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانا چاہا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ حمدان، جس نے عمل کسی بھی محبت بھرے جذبے کے تحت نہیں بلکہ مہروسہ کو صرف اور صرف خود سے خوفزدہ کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ وہ اس کے انداز سے گھبرا کر اپنا سچ خود ہی اپنے منہ سے اگل دے، مگر مہروسہ کے اس قدر قریب آ جانے پر اس کے اپنے دل کی دھڑکنوں کا ساز بدلنے لگا تھا۔ وہ اس کی فیلنگز کو استعمال کر کے اسے ہی گھیرنا چاہتا تھا، مگر مہروسہ کا خوشبو میں مہکتا نازک وجود ایس پی حمدان صدیقی کا گہرا امتحان لے گیا تھا۔ حمدان نے نگاہیں جھکا کر مہروسہ کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھیں میچے لرزتی پلکوں، کپکپاتے ہونٹوں اور دہکتے گالوں کے ساتھ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ حمدان صدیقی کو اپنا دل اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً مہروسہ کو خود سے آزاد کرتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ مہروسہ نے سکھ کا سانس لیتے آنکھیں کھولی تھی۔ تم سو جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے۔ حمدان سائڈ ٹیبل سے لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھاتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی مہروسہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ مہروسہ اس کا لال چہرہ اور ضبط سے بھیجے ہونٹ دیکھ اپنے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آنے سے نہیں روک پائی تھی۔ ایس پی صاحب کب تک اپنے دل پر ایسے ہی نفرت کے پہرے بٹھائے رکھیں گے؟ جیسے باقی سب مشنز میں آپ ہار رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو مہروسہ قبل کی محبت کے آگے بھی گھٹنے ٹیکنے ہی ہوں گے۔ مہروسہ اس کی کیفیت سمجھتی، سر تکیے پر ٹکاتی کھل کر مسکراتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت آگے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ دوسری طرف انسپکٹر غفور نے اس کے کہے پر A to Z اپنے کی گئی ساری انویسٹیگیشن سے اسے آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہی ہبا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے حازم کا کہا سچ میں ثابت ہوتا محسوس ہوا تھا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ تو مسنگ ہے۔ ہبا انسپکٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ اس کا دل حازم کی کہی بات ماننے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت تھا جس پر وہ خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا شوہر اتنا بے رحم اور بے حس نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ برے لوگوں کے ساتھ مل کر برے کاموں میں ضرور پڑ چکا تھا، مگر وہ اتنا بے ضمیر بالکل بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ جیسے چچا کو مار دیتا۔ ہبا کچھ دیر بیٹھی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے رہی تھی۔ جب کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتی، وہ اپنی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ تشریف لائے ایس پی ہبا۔ وہ سیدھی کمشنر سر کے آفس میں پہنچی تھی، جن تک اس کے واپس لوٹ آنے کی اطلاع تو پہنچ چکی تھی، مگر انہوں نے اس سے کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ اس کیس کو سالو کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ وہاں کے وڈیرے کسی کو اپنے علاقے میں گھسنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ انہیں تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہبا بچ کر کیسے واپس لوٹ آئی تھی۔ سر میں بنا مشن پورا کیے واپس لوٹ آئی، اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اس وقت خود کو مینٹلی اسٹیبل نہیں رکھ پا رہی ہوں، مجھے کچھ وقت کے لیے چھٹیاں چاہیے۔ ہبا کی بات پر کمشنر صاحب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان کے ادارے کی سب سے قابل آفیسرز میں سے تھی۔ اس کا تھکا سا اداس چہرہ دیکھ وہ اس کی بات سے انکار نہیں کر پائے تھے۔ ٹھیک ہے ایس پی ہبا، آپ اپلیکیشن دے دیں۔ آپ نے جب سے یہ فیلڈ جوائن کی ہے، ایک بار بھی اپنی چھٹیاں نہیں لی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کام کیا ہے آپ نے۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں۔ کمشنر صاحب کا رویہ ہمیشہ ہبا کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا، انہیں اپنی یہ قابل آفیسر بہت عزیز تھی۔ ہبا ان کی بات پر مروتاً مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پہلے وہ بھی خود کو بہت قابل آفیسر ہی سمجھتی تھی، مگر حازم والے واقعے کے بعد اسے اپنا آپ اس پوسٹ کے لیے بالکل نااہل لگنے لگا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ جو لڑکی اتنے سالوں تک اپنے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اسے مرا ہوا تصور کرتی رہی تھی، جو اتنے سال اپنی مدد نہیں کر پائی تھی، وہ بھلا دوسروں کی کیسے کرتی۔
ہبا بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ گھر آئی تھی، جہاں اس کی ماما اور صبا اسی کی منتظر تھی۔ ہبا، تم نے اس طرح اچانک پیکنگ کرنے کو کیوں بولا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نجمہ بیگم حیرت کا اظہار کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں نے پیکنگ نہیں کی ہوگی۔ ہبا ٹیبل پر پڑا نجمہ بیگم کا اور صبا کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیتی ان دونوں کی جانب سے مڑی تھی۔ ہبا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، اور یہ موبائل کیوں لیے تم نے؟ نجمہ بیگم اپنی سرفری بیٹی کو یہ سب کرتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ سوری ماما، میں ابھی آپ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ پلیز، اگر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی فکر ہے تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں، اور یہ موبائلز لینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے چہیتے بیٹے سے رابطہ نہ کر سکیں۔ ہبا کی بات سن کر نجمہ بیگم مزید پریشان ہوئی تھی، مگر اس کے دو ٹوک انداز پر وہ بھی نہ کچھ بولے۔ صبا کو بھی اوپر جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ صبا ہبا کا جلالی روپ دیکھتی خاموشی سے وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ صبا حازم کو آگاہ کرنا تو چاہتی تھی، مگر نہ تو لینڈ لائن سے رابطہ کر پائی، نہ کسی اور طریقے سے، اور نہ چاہ کر انہیں ہبا کی بات مان کر گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ ہبا کو اچانک ہوا کیا ہے، وہ اس طرح اچانک انہیں کہاں لے جا رہی ہے، اور کس ریزن سے ان کے موبائل بھی اپنے قبضے میں لے رکھی ہے۔ مہروسہ نے کمبل سے سر نکال کر دیکھا تھا، ہمدان روم میں نہیں تھا۔ دوسری طرف سفیان پر رات کو ہوئے حملے پر آفندی ولا میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ شہباز آفندی اپنے مخالفین کا نام لیتے ان پر شک کر رہے تھے، مگر وہ اس وقت ان کے خلاف ایکشن لے کر کوئی اسکینڈل نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ ان کے لیے اس وقت سب سے اہم پریسا اور سفیان کی شادی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے پر ہوئے اس حملے پر بھی خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ وہ اب پریسا کی ساری جائیداد اپنے نام ہونے کا مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جانب کل کے واقعے کے بعد پریسا عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف شاہویز سکندر کی اتنی نفرت، اور دوسری جانب اس کا ہر مشکل وقت میں محافظ بن کر پہنچ جانا، اور سب سے بڑی بات کل جو اس نے سفیان کے ہاتھ پکڑنے پر شاہویز کی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھی تھی، وہ کوشش کے باوجود اس لمحے سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ سفیان کو صرف اس کا ہاتھ پکڑنے پر گولی مار گیا تھا۔ نہیں، اس وحشی انسان غصے میں پاگل ہو کر کسی کو بھی گولی مار سکتا ہے، اسے کسی بھی قسم کے ریزن کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ پریسا اپنے دل کو تسلی دیتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹوں بعد اس کا نکاح رک سکتی تھی، جو سوچ سوچ کر ہی اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، ابھی بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس سنگ دل کو دل و دماغ سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ٹھہر رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بہت زیادہ قابل رحم تھی جب اسی لمحے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہی اس کی ساری کزنس نے ایک ساتھ اس پر دھاوا بولا تھا۔ بڑے بڑے تھال اٹھائے وہ سب ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ آفندی مینشن کا ہر فرد ایسے ہی خوش تھا، سوائے پریسا آفندی کے، جس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی اس نکاح سے انکار کر دے، چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دے کہ وہ شاہویز سکندر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور صرف اسی کے نام کی دلہن بننا چاہتی ہے، مگر ایسا کر کے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تھا، کیونکہ شاہویز سکندر اس کی صورت سے بھی نفرت کرتا تھا۔ ارے پاگل لڑکی، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تم کون سا رخصت ہو کر کسی دوسری دنیا میں جا رہی ہو؟ تم نے تو صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی شفٹ ہونا ہے۔ فضا اس کے قریب آ بیٹھی اسے چھیڑتے ہوئے بولی، تم تنگ مت کرو میری پری کو، یہ مومنٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اریبہ بھابھی اسے گلے سے لگاتے اس کے آنسو پوچھتی فضا کو دپٹتے ہوئے بولی۔ وہ سب ہلکی پھلکی مستی اور نوک جھونک کرتی پریسا کو تیار کرنے لگی تھی۔ پریسا جو ہر وقت چہکتی اور ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، آج اس کی یہ خاموشی اور اداسی ان سب کو حیران کر رہی تھی، مگر یہی سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی کہ شاید وہ اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی حسین لگ رہی ہو، بالکل نازک سی گڑیا جیسی۔ بیوٹیشن نے مہارت کے ساتھ اس کے دو آتشہ حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ بہت کم ہی میک اپ کرتی تھی، اس لیے اس پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ وہ لال عروسی جوڑے میں پور سجی نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں موتیے کے پھول ڈال کر ڈھیلی سی چٹیا میں مقید کر کے آگے کی جانب ڈال دیے گئے تھے۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ان سب سے نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ پریسا کی سوجی دل فریب آنکھیں اور سوگوارت اس کے حسین روپ کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد اسے نکاح کے لیے نیچے لے جایا جانا تھا۔ پریسا کو اپنی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے حواس کھو دے گی۔ جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا،
اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرزنا شروع ہو چکا تھا۔ گول گول خوبصورت آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو چکے تھے۔ دوسری طرف شاہویز سکندر، پچھلے 5 گھنٹوں سے تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہاں آفندی مینشن کے باہر کھڑا کیے ہوئے ہو اور اب تک 50 سے اوپر سگریٹ بھی پی چکے ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا دوست آخر چاہتا کیا ہے۔ میں جانتا تھا تم بہت زیادہ ناپرست اور پتھر دل ہو، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنی محبت کے معاملے میں ان دونوں چیزوں کی انتہا کر دو گے۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ انتقام لینے کے چکر میں اپنے دل کی بازی ہار چکے ہو، محبت کرنے لگے ہو پریسا آفندی سے، اور آج اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ برداشت نہیں ہو پا رہا تم سے؟ کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہے ہو اور اس پر بھی ابھی بھی اسے منا سکتے ہو؟ پچھلے 5 گھنٹوں سے تمہاری نگاہیں پریسا آفندی کے کمرے کی کھڑکی سے ہٹ نہیں رہی، اور تم کہتے ہو نفرت ہے تمہیں اس لڑکی سے۔ حازم کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو کب سے اذیت میں مبتلا کیے شاہویز سکندر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو نہ تو آفندی مینشن کے آگے سے ہٹ رہا تھا اور نہ ہی اندر جا کر پریسا آفندی سے نکاح کر کے اپنی ہار تسلیم کرنے کا ارادہ کر پا رہا تھا۔ نہیں ہے محبت مجھے اس سے، کتنی بار بتاؤں میں تم سب کو، میرے ماں باپ کی قاتل کی بیٹی ہے وہ، اور شاہویز سکندر اتنا اعلیٰ ظرف بالکل بھی نہیں رکھتا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے دل کی رانی بنائے۔ شاہویز کو حازم کی کہیں محبت والی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ غصے سے چلاتا جیسے اس وقت خود سے بھی سخت ناراض ہونے لگا تھا۔ حازم کو لگ رہا تھا کہ عنقریب اس کا بلیک بیسٹ موڈ آن ہونے والا ہے، اس لیے وہ اس حالت میں اسے اکیلا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت وسیع اور عریض آفندی مینشن کے دائیں جانب کھڑے تھے، جہاں سے پریسا کا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس پورے آفندی مینشن کا اکلوتا وارث شاہویز سکندر تھا، مگر اس وقت اسے ان مینشن میں موجود ہر فرد انتہائی برا لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے، جب اسی لمحے دائیں جانب سے انہیں سیاہ لباس اور سیاہ نقاب میں ملبوس لڑکی اپنی جانب آتے دکھائی دی تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گئے تھے کہ یہ ان کی گینگ کی لیڈر مہروسہ کنول ہے۔ مہروسہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اگر تمہارے ایس پی کو شک ہو گیا تو الٹا معاملہ خراب ہو جانا ہے۔ وہ دونوں اس سرفری لڑکی کو گھورنے لگے تھے جو ہمیشہ ایسے ہی اپنی لائف ڈینجر میں ڈالتی رہتی تھی۔ ڈونٹ وری، میرے ایس پی کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا، میں پورا انتظام کر کے آئی ہوں، اور ویسے بھی جب آپ دونوں مجھے میری مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑتے تو میں کیوں کروں ایسا؟ وہ دونوں جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، مہروسہ بھی شاہویز کے ساتھ آ کر اسی کے انداز میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ایکسکیوز می، ہم پر کوئی مشکل گھڑی نہیں آئی ہوئی۔ شاہویز نے قدر موڑ کر اسے گھورا تھا، جو نقاب اتارتی حازم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاہ صاحب، ضروری تو نہیں نا کہ نکاح کرنے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے؟ نفرت کے تحت بھی تو نکاح کیا جا سکتا ہے نا، جیسے ہمدان نے میرے ساتھ۔ آپ بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا۔ مہروسہ نے حازم کے اشارہ کرنے پر ڈرتے ڈرتے بات کا آغاز کیا تھا۔ تم دونوں جو کرنا چاہتے ہو میں بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں، میں بلیک اسٹارز کا بلیک بیسٹ ہوں، مجھے بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کرنا، میں جا رہا ہوں واپس۔ شاہویز ان دونوں کو تیز نگاہوں سے گھورتا گاڑی کی جانب پلٹا تھا، جس دوران اچانک اس کی غیر ارادی نگاہ پریسا کے ٹیرس کی جانب اٹھی تھی، اور پھر جیسے پلٹنا بھول چکی تھی۔ سرخ اور روسی لباس میں سر سے پیر تک سجی وہ اسے کوئی ابصرہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ تھام کر کھڑی بری طرح سے سک رہی تھی۔ شاہویز سکندر کو لگا تھا وہ اب کبھی اس منظر سے نکل نہیں پائے گا۔ حازم اور مہروسہ بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے پریسا کو دیکھ چکے تھے۔ بہت خوش قسمت ہے سر آپ، یہ لڑکی اتنی محبت کرتی ہے آپ سے۔ آج کل کے دور میں ایسی سچی محبت ملنا آسان نہیں ہے، اور اس پرخلوص محبت کو ٹھکرانے سے بڑا گناہ بھی کوئی نہیں ہے، مہروسہ نم آنکھوں سے بولی تھی، جبکہ حازم یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کا دوست اس وقت غصے میں اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ نہ کر دے۔ مہروسہ اور حازم بہت اچھے سے سمجھتے تھے شاہویز کو۔ وہ جانتے تھے کہ شاہویز سکندر پریسا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ پریسا ہی وہ واحد لڑکی تھی جسے شاہویز سکندر سے اتنی اہمیت ملی تھی، ورنہ اس کے سوا تو شاہویز نے کبھی کسی لڑکی پر نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ 20 منٹ بعد پریسا کا نکاح ہے۔ مولوی صاحب آفندی مینشن میں آ چکے ہیں۔ حازم نے اسے یکٹک پریسا کی جانب دیکھتا پا کر اسے احساس دلانا چاہا تھا۔ اٹھوا لو اس مولوی کو، شاہویز پریسا پر نگاہیں گاڑتے بولا۔ ان دونوں کو گہرے جھٹکے سے دو چار کر گیا تھا، دونوں شاہویز کی جانب مڑے تھے۔ تو تم سچ کہہ رہے ہو؟ حازم کو یقین نہیں آیا تھا۔ مہروسہ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔
میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ شاہویز ان دونوں پر ایک نظر ڈالتے آفندی مینشن کی جانب بڑھا تھا۔ پری صاحب ٹیرس سے ہٹ چکی تھی، شاید اسے نکاح کے لیے بلانے لوگ آ گئے تھے۔ شاہ سر، ایک منٹ۔ مہروسہ گاڑی سے کچھ نکال کر اس کے قریب آئی تھی۔ یہ ڈریس پریسا کے لیے۔ آپ کو اس دن شاپ میں اس ڈریس کی جانب غور سے دیکھتا پا کر مجھے یہی لگا تھا کہ شاید یہ ڈریس آپ کو پریسا کے لیے اچھا لگا ہے، تو میں نے یہ خرید لیا تھا۔ اس پورے مال میں بلیک کلر کا یہ ایک ہی برائڈل ڈریس تھا۔ مہروسہ کی بات پر شاہویز نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈریس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ پریسا سے پہلی ملاقات میں اس نے پریسا کو سفید فراک میں دیکھا تھا، جو دیکھ اسے پریسا پر زیادہ غصہ آیا تھا کیونکہ وہ اس کا سب سے ناپسندیدہ کلر تھا۔ تبھی اگلے دن ایک منشن کے دوران اس کی نظر اس بلیک ڈریس پر پڑی تھی، اور نہ جانے کیوں چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح وہ پریسا آفندی کو اس ڈریس میں تصور کر گیا تھا، اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھی اسے اتنے اچھے سے آبزرو کرتے تھے۔ شکریہ۔ وہ صد تاثر کے ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ پیکٹ تھامتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حازم اور مہروسہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ وہ پہلے ہی سارا انتظام کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کسی بھی معاملے میں ہار نہ ماننے والا شاہویز سکندر محبت کے آگے ضرور گھٹنے ٹیک دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کمزور پڑ چکا تھا، مگر اس کی انا اسے اقرار کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پریسا کی سانسیں اٹک رہی تھی، اسے روم میں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، اسی لیے وہ باہر آ گئی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ سسکیاں اس کے پروردگار کے ساتھ ساتھ شاہویز سکندر کے کانوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ نیچے سفیان کی رسم چل رہی تھی تو سب لوگ ہی وہ دیکھنے اسے اکیلا چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ابھی اس سے لیٹے چند سیکنڈز بھی نہیں گزرے تھے جب اسے ٹیرس پر آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ پریسا خوفزدہ سی آنکھیں کھولتی سیدھی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ پریسا پر اب تک جتنے حملے ہو چکے تھے وہ اندر سے بہت زیادہ سہم چکی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی صوفے سے اٹھ کر روم سے باہر بھاگنے کی۔ جب اسی لمحے ٹیرس کے پردے ہٹاتے جو شخص برآمد ہوا تھا، اسے دیکھ پریسا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پریسا کو لگا تھا اس کی آنکھوں کو کوئی دھوکا ہوا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھتی شوق کی کیفیت میں سیاہ لباس میں اپنی شخصیت کی تمام تر سحر انگیزی کے ساتھ کھڑے شاہویز کی جانب بڑھی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح آج اپنا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ پریسا کو یہی لگا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ شاہویز سکندر اس وقت اس کے روم میں کیوں آتا؟ پریسا بے خود سی چلتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو در قطار بہہ رہے تھے۔ اسے شاہویز سکندر اپنا وہم لگا تھا، جسے دور کرنے کے لیے اس نے بے خود انداز میں اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ شاہویز سکندر کے ہلکی شیرزدہ چہرے سے ٹکرایا، پریسا نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا، جو سرد پتھریلی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سچ میں یہاں؟ پریسا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی، اس چکر میں اپنے ہی لہنگے سے الجھتی بری طرح لڑکھڑا کر پیچھے گرتی۔ شاہویز نے بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ پریسا سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی آسانی سے میری نفرت سے بچ جاؤ گی؟ دور سے نفرت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں اب پوری زندگی تم سے اپنی نفرت نبھاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر۔ شاہویز سکندر نے دنیا کے سب سے نرالے انداز میں اس کے سامنے اپنا پروپوزل پیش کیا تھا، جبکہ اس کی سخت گرفت میں سہمی کھڑی پریسا سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ اب پھر اسے یہاں کون سی نئی سزا سنانے آیا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پریسا ہکلا گئی تھی، کیونکہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے کانوں میں پہنے جھمکے اتار چکا تھا۔ پریسا اس کی حرکت پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، وحشی انسان؟ پریسا اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی چلائی تھی، جو اس کا حلیہ خراب کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ اب تمہیں یہ پاگل انسان اپنی وحشتناکی سے ہی روشناس کروائے گا، چپ چاپ کھڑی رہو۔ شاہویز اس کی دونوں کلائیاں کمر کے پیچھے باندھتا اب اپنا ہاتھ اس کی ماتھا پٹی کی جانب بڑھا چکا تھا۔ وہ اسے کسی اور کے نام کی دلہن بنی بالکل بھی نہیں اچھی لگ رہی تھی۔ شاہویز سکندر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابھی تھوڑی دیر میں نکاح ہے میرا، پریسا چلائی تھی۔ اسی لیے تیار کر رہا ہوں۔ شاہویز نے ماتھا پٹی اتارتے جیسے ہی اس کے نیکلس کی جانب ہاتھ بڑھایا،
پریسا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ شاہویز کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جو دیکھتے پریسا بے خود ہوئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار شخص کے چہرے پر مسکراہٹ کی یہ ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، جو اگلے ہی لمحے پھر سے معدوم ہو چکی تھی۔ شاہویز اسے آزاد کرتا پیچھے ہوا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، فکس 15 منٹ بعد نکاح ہے ہمارا۔ شاہویز اسے ایک جانب پڑے ڈریس کا پیکٹ پکڑاتا حاکمانہ لہجے میں بولتا پریسا کو دوہرے شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہمارا نکاح؟ پریسا نے خود کو بمشکل بول پانے کی قابل کرتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سینے پر بازو باندھے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہویز سکندر، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہیں لگتا کیا ہے؟ پریسا افندی اتنی گئی گزری ہے کہ تم جب چاہو گے اسے ٹھکرا دو گے اور جب دل چاہے گا اسے اپنا لو گے۔ میں ساری زندگی کے لیے اذیت برداشت کر لوں گی شاہویز سکندر، مگر اب تم جیسے پتھر دل بے رحم وحشی درندے سے بھیک میں ملا یہ رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ پریسا اس کی بات سن کر جیسے آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ اگر شاہویز یہی بات اسے محبت سے کہتا تو وہ اس کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی، مگر اس کی نگاہوں میں اب بھی اپنے لیے ویسی ہی سرد مہری اور نفرت دیکھ وہ اپنے دل کو ایک بار پھر سے لہو لہان ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ شاہویز اس سے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں آج ہی آفندی مینشن میں لاشوں کا ڈھیر لگا کر تمہیں زبردستی یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ شاہویز نے اس کے بکھرے ہوش ربا حلیے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لڑکی اس کو آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کی بات پر پریسا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بالکل سنجیدگی سے بولتا اپنی پاکٹ سے گن بھی نکال چکا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ پریسا نے اسے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ گھبرا کر کہا تھا۔ ایک وحشی درندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور لوگوں کی جان لینا تو میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ شاہویز کی اس وحشتناک انداز پر پریسا کا خوف سے پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ تم بہت ظالم ہو شاہویز سکندر، کاش میں شدید نفرت کر پاتی تم سے، مگر جو تم کر رہے ہو ایک دن تمہیں ضرور پچھتانا پڑے گا، جب یوں سزائیں سنانے کے لیے تمہارے سامنے پریسا افندی نہیں ہوگی۔ پریسا آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے رگڑتی ڈریس اٹھائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جب اس کی بات پر غصے سے بھبرتا اس کے قریب آتا شاہویز اس کی کلائی دبوچ کر کمر کے پیچھے مروڑتا اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی تم میرے سامنے؟ شاہویز سکندر ایسا دن آنے ہی نہیں دے گا جس دن وہ پریسا افندی کو دیکھ نہ پائے۔ شاہویز سکندر کی نفرت کی انتہا بھی پریسا افندی ہے اور عشق کی بھی۔ پریسا کی دی بددعا شاہویز سکندر کے دل پر زہریلے خنجر کی طرح آ پیوست ہوئی تھی، جسے برداشت نہ کر پاتے وہ بلبلا اٹھا تھا، جبکہ اس کی زبان سے ادا ہوتے آخری الفاظ پر پریسا کو اپنی سماعت سن ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ بھی اسے چاہتا تھا؟ شاہویز سکندر کی گرم تپش زدہ سی چہرے کو جھلساتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو غصے میں اپنے ہونٹوں سے یہ الفاظ تو نکال گیا تھا، مگر ابھی واپس سے اپنے گرد وہی نفرت کی چادر چڑھاتا اس سے دور ہو گیا تھا۔ مگر اس کے دور ہونے سے پہلے ہی پریسا اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا اقرار پریسا افندی کی دل کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ تم بہت دوگلے انسان ہو شاہویز سکندر، منہ پر کچھ اور دل میں کچھ اور۔ تمہیں یہی لگتا ہے نا کہ ہر شے پر اپنا اختیار بنا کر سب کچھ اپنے حساب سے موڑ لو گے؟ تو بہت بڑی بھول ہے یہ تمہاری۔ آج تک ہر ایک کو اپنے سامنے دباتے اور خود سے ڈراتے آئے ہو نا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا شاہویز سکندر۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ جو تم کر رہے ہو ویسا اگر کوئی تمہارے ساتھ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پریسا افندی کو بہت ہلکے میں لے رہے ہو تم۔ پریسا بنا اس سے ڈرے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولتی شاہویز سکندر کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں تمہیں صرف اپنی بیوی بنا رہا ہوں، اتنی اہمیت بالکل بھی نہیں دے رہا کہ تمہارے ہاتھ میرے گریبان تک پہنچ جائے۔ شاہویز کو اندازہ ہو رہا تھا کہ غصے کی شدت سے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلے الفاظ اس سامنے کھڑی لڑکی کو بہادر بنا گئے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو گدی میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مزید قریب کرتا اس پر جھکا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اسی بات کا شکر مناؤ، میری محبت برداشت نہیں کر پاؤ گی، پناہ مانگو گی مجھ سے، اور میرے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی تمہیں، اس لیے دعا کرو میری نفرت ہی قائم رہے۔ شاہویز اس کے میک اپ سے سجے دل نشین چہرے اور لال لپسٹک سے مزید کپ کپاتے سرخوں ہونٹوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اسے آزاد کرتا اس کی جانب سے رخ موڑتا سگریٹ سلگا چکا تھا، جبکہ پریسا اس کے اس روح کو فنا کرتے
اس روح کو فنا کرتے عمل اور الفاظ پر جیسے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہے تیار ہونے کے لیے، 5 منٹ تم خود ضائع کر چکی ہو۔ شاہویز کی بات پر پریسا ایک دم ہوش میں آتی اپنے لرزتے وجود کے ساتھ بمشکل چل پاتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وحشی درندہ کہیں کا، 5 منٹ میں کون سی دلہن تیار ہوتی ہے بھلا؟ پریسا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے شاہویز کے آنے کے بعد بہت بھاری بوجھ اس کے سر سے سرک گیا تھا۔ شاہویز سکندر جیسے بلیک بیسٹ سے نکاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس وقت پریسا افندی کا دل جیسے خوشی سے جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے شاہ کا سکندر سے سچے دل سے محبت کی تھی جو اس کے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کی ایک کپکپاہٹ خوشی کی وجہ سے تھی یا گھبراہٹ اور باہر کھڑے شاہویز سکندر کے خوف کی وجہ سے۔ اس دن کے شاہویز کے انکار کے بعد اس نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ شاہویز اس سے محبت نہیں کرتا، مگر آج کے بولے گئے اس کے الفاظ پریسا کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت بھی اپنے بلیک بیسٹ والے انداز کی تھی۔ بے حسی اور ظالم پریسا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ شاہویز سکندر کے ساتھ رہنا آسان بالکل بھی نہیں ہونے والا تھا اس کے لیے، مگر اسے تو شاہویز سکندر ہی چاہیے تھا جس کے اتنے بری طرح ٹھکرانے کے باوجود بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریسا جیسے ہی ڈریسنگ روم سے نکلی، سامنے شاہویز کے بجائے انعم اور مہروزہ کو بیٹھا دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کا دل شاہویز کے سے سامنے کا سوچتے بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر ان دونوں کو مسکراتے خوشی سے بھرپور چہروں کے ساتھ پا کر پریسا بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ دیکھ لو پیاری لڑکی، سب سے انوکھی بارات ہے تمہاری جو دیوار پھلانگ کر آئی ہے۔ وہ دونوں اس کے حسین روپ کے وارث صدقے جاتی اس کے قریب آئی تھی، جو سفیان کے نام کا سرخ عروسی لباس تبدیل کر کے اپنے بلیک بیسٹ کی پسند کا سیاہ لہنگا پہن چکی تھی، جو فل نیٹ کا تھا، جس پر بلیک کلر کی بہت ہی خوبصورت ایمبرائڈری کی گئی تھی۔ بلیک بلاؤزر کے نیچے بلیک زمین کو چھوتا لہنگا پہنے وہ اپنی چمکتی دمکتی دودھیا رنگت میں مومی گڑیا لگ رہی تھی، جسے چھونے سے میلے ہو جانے کا ڈر لگ رہا تھا۔ مہروزہ نے اسے سیاہ رنگ کا بہت قیمتی اسٹونز کا بنا سیٹ پہنایا تھا۔ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہو، اللہ بد نظر سے بچائے۔ پوری دنیا کے ہوش اڑا کر رکھنے والے شخص کے ہوش ٹھکانے لگانے والی ہو تم، بیسٹ آف لک۔ شاہویز سکندر سے ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مہروزہ اس کا بھاری دوپٹہ سیٹ کرتی بے اختیار اس کی نظر اتار گئی تھی۔ صحیح بات ہے، ورنہ ہم سب لوگ تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی کانپ جاتے ہیں۔ انعم شاپر سے فریش گجرے نکالتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ سفید رنگ کے ہیں۔ انعم کو گجرے آگے کرتے دیکھ پریسا کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سبھی جانتے تھے شاہویز کو سفید رنگ بہت برا لگتا تھا، دیکھ کر ہی اسے غصہ آ جاتا تھا۔ ابھی سے اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا اتنا خیال ہے؟ یہ کیا، تم نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ انعم اسے چھیڑتے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے خالی ہاتھ دیکھتے بولی، مجھے مہندی نہیں پسند۔ پریسا نے فوراً منہ بسور کر کہا، مگر تمہارے ان کو پسند ہے، لگوا لو۔ مہروزہ نے انعم کو اشارہ کیا تھا مہندی لگانے کا۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانی، اور آپ لوگ جانتی ہیں آپ کا باس مجھ سے زبردستی نکاح کر رہا ہے گن پوائنٹ پر، میں اس کی خاطر مہندی کیوں لگواؤں؟ پریسا ان کو منہ بسور کر جواب دیتی جیسے ہی پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑے شاہویز سکندر کو دیکھ اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورتا، اس کے حسین سراپے پر ایک ذرا سی نگاہ ڈالتا مہروزہ لوگوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ مہروزہ شاہویز کی ہدایت پر دھیما سا مسکراتی ایک جانب پڑی شال اٹھا کر پریسا کے گرد اڑا گئی تھی۔ شاہ سر نہیں چاہتے تمہیں اس روپ میں کوئی اور دیکھو، اس لیے مجھے سختی سے تمہیں پوری طرح ڈھکنے کا اشارہ کر گئے ہیں۔ مہروزہ کو پریسا کا لال گلابی پڑتا چہرہ بہت مزے دے رہا تھا، اس لیے وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ شاہویز کے ساتھ گواہان کے طور پر باقی سب بھی اندر آ چکے تھے۔ شاہویز کا نکاح حازم خود پڑھوا رہا تھا۔ شاہویز سے زیادہ خوشی مہروزہ اور حازم کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ ان تینوں کا ماضی ہی انتہائی دردناک تھا، مگر ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف شاہویز نے ہی اٹھائی تھی، اور بچپن سے لے کر اب تک خود پر ہر خوشی کو حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ مسکرانا بھول گیا تھا۔ انہوں نے آج تک شاہویز کو ایک بار بھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، جو بات اندر سے ان کا دل زخمی کیے ہوئے تھی، مگر آج شاہویز کو اپنی زندگی میں یوں اپنی پہلی خوشی شامل کرتے دیکھ ان کا یوں خوشی سے پاگل ہونا تو بنتا تھا۔
پریسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آفندی مینشن کے ہر فرد نے اسے محبت دی تھی، چاہے جس ریزن سے بھی، مگر انہوں نے ہمیشہ اسے بہت محبت دی تھی، جن میں سب سے بے ریا اور پرخلوص محبت یاسمین بیگم کی تھی۔ آج ان کے بغیر نکاح کرنا پریسا کی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ حازم نکاح پڑھوانا شروع کرنے ہی لگا تھا جب اچانک دروازے پر ہوتی دستک نے پریسا کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ باقی سب نے بھی پریشانی سے شہباز کی جانب دیکھا تھا، جو اپنے مخصوص سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ شاہ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہروسہ اسے بنا کوئی ہتھیار اٹھائے ایسے ہی دروازہ کھولتے دیکھ فکرمندی سے کھڑے ہوتے بولی تھی، مگر تب تک شہباز دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ پریسا بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ شہباز دروازہ واپس لاک کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگا گڑیا، تمہاری ماں تمہیں تمہاری زندگی کے اتنے اہم موقع پر اکیلا چھوڑ دے گی؟ یاسمین بیگم اس کے قریب آتی اس کی پیشانی چومتے اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، پریسا نم آواز میں بولتی ان کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ شہباز سکندر جیسا شخص تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے۔ یاسمین بیگم اس کے کپکپاتے وجود کے گرد بازو کا گھیرا بناتے ممتا سے چور لہجے میں بولتی پریسا کو حیران کر گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیسے جانتی تھی شہباز کو، مگر اس وقت وہ کچھ بھی پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اور ہی لمحوں بعد اس سے پریسا آفندی سے پریسا شہباز سکندر بنا دیا گیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد سے پریسا کی دھڑکنیں معمول پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اسے کسی کی کہی کوئی بات بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ یاسمین بیگم بھی باہر کے حالات سنبھالنے اسے دعائیں دیتی باہر نکل گئی تھی۔ شہباز نے ان سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ شہباز سے مل کر گئی تھی۔ پریسا کے کمرے کے سوا پورے آفندی مینشن میں اس وقت سوگ کا سما تھا، کیونکہ اتنے سارے مہمانوں کے بیچ سے پولیس سفیان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ انہیں کل رات پولیس ناکے کے قریب آفندی ہاؤس کی گاڑی کے ساتھ سفیان کی چیزیں ملی تھیں، جن شواہد سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دو پولیس والوں کو سفیان نہیں مارا تھا، جس کی وجہ سے شہباز آفندی کے بہت زیادہ شور مچانے کے بعد بھی سفیان کو وہ گرفتار ہونے سے نہیں بچا پائے تھے، کیونکہ یہاں قتل پولیس والوں کا ہوا تھا۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ شہباز سکندر نے یہ انہیں اپنے نکاح کی خوشی میں تحفہ دیا تھا۔ سب لوگ روم سے نکل گئے تھے، اب وہاں صرف پریسا اور شہباز موجود تھے۔ پریسا کی حالت اس وقت بہت غیر ہو چکی تھی۔ دل جس بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ نکاح مبارک ہو پریسا شہباز سکندر۔ شہباز کی بھاری گمبھیر دلکش آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی اس کی سانس منتشر کر گئی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ ایک دم سے گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مہروسہ جاتے ہوئے اس کے اوپر سے شال ہٹا گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سہانے روپ کے ساتھ شہباز سکندر کے سامنے کھڑی چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ شہباز فاصلے سے ہی اس کا لرزتا کانپتا وجود محسوس کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو نکاح سے پہلے کچھ دھمکیاں دے رہی تھی مجھے، اب اچانک کیا ہوا؟ شہباز اس کی حالت پر چوٹ کرتا، اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کرتا، سر سے پیر تک اپنے لیے سجا سورا اس کا دل فریب روپ دیکھنے لگا تھا۔ اس کا نازک سراپا بلیک ڈریس میں مزید قیامت ڈھا رہا تھا، اور شاید شہباز سکندر کے دل پر بھی۔ پریسا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ جب شہباز نے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اوپر اٹھایا تھا، پریسا کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گداز گالوں کو بھگو گئے تھے۔ کیا ہوا پریسا شہباز سکندر؟ ابھی سے یہ حال ہو رہا ہے تمہارا؟ شہباز کی انگلی کی پوروں نے اب اس کے ہونٹوں کو چھوتے اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ تم نے سب کو یہاں سے کیوں بھیج دیا؟ تم خود کیوں نہیں چلے گئے؟ پریسا خوف سے زرد پڑتی اس کی گہری نگاہوں سے پزل ہوتی، الٹے سیدھے سوال کرتی اگلے ہی لمحے حواس کھوتے شہباز کی باہوں میں لہرا گئی تھی، جبکہ حواس کھونے سے پہلے اس نے اپنی باتوں کے جواب میں شہباز سکندر کو مسکراتے پایا تھا۔ پاگل لڑکی، میرے سخت رویے کو سچ میں میری نفرت سمجھ رہی ہے۔ تم نہیں جانتی پریسا آفندی، تم شہباز سکندر کی نفرت کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شہباز اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھاتا ٹیرس کے راستے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ واقعی بلیک بیسٹ نکلا تھا، جس نے آفندی مینشن کے اتنے سخت سیکیورٹی سسٹم میں داخل ہو کر بھی نہ صرف اپنے طریقے سے پریسا سے نکاح کیا تھا، بلکہ اب رخصتی بھی اسی انداز میں ہو رہی تھی
دوسری طرف ہبا، ہم یہ مجرموں کی طرح اپنے ملک سے کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ تم نے حازم کو بھی کچھ نہیں بتانے دیا، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ نجمہ بیگم اسے ایئرپورٹ میں داخل ہوتے دیکھ اس کا بازو پکڑتے اسے سختی سے استفسار کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں بتائیں اسے؟ کچھ نہیں رکھتا وہ ہمارا۔ آپ دونوں میری یہ بات پہلی اور آخری بار سن لیں۔ اگر آپ لوگ حازم سالار سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھولنا پڑے گا کہ ہبا نام کی آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں آپ دونوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ اتنی نفرت ہے مجھے اس شخص سے۔ ہبا بھیگی آنکھوں اور نفرت آمیز لہجے میں بولتی نجمہ بیگم کے ساتھ ساتھ صبا کو بھی پریشان کر گئی تھی۔ آپ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ حازم بھائی تو اتنے اچھے۔ نجمہ بیگم کو ساکت ہوتا دیکھ صبا نے بولنا چاہا تھا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اگر تم نے دوبارہ اس شخص کا نام لیا تو منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ ہبا صبا کو بہت بری طرح جھڑکتی وہیں پر خاموش کروا گئی تھی۔ صبا نے نم آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا تھا جو خود پریشان اور بے بس سی کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ لوگ نہیں آنا چاہتی میرے ساتھ؟ ہبا نے ان دونوں کو وہیں ایئرپورٹ سے باہر جمع کھڑا دیکھ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گی کہیں بھی۔ مجھے موبائل دو، میں حازم کو کال کرتی ہوں۔ وہ آ جائے تو جو لڑائی ہوئی ہے دونوں کے بیچ اسے سلجھا لو، مگر یوں گھر اور ملک چھوڑ کر جانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نجمہ بیگم اس کا بازو تھامتے اسے بھی روک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا فیصلہ مجھے منظور ہے، مت آئے آپ میرے ساتھ، مگر مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کریں۔ آپ جانتی ہیں میں کتنی ضدی ہوں۔ یہ سب کر کے آپ صرف ٹائم ویسٹ کریں گی۔ یہ گاڑی کی چابیاں، باہر گاڑی کھڑی ہے، آپ لوگ جا سکتی ہے۔ ہبا ان کی بنا مزید کچھ سنے اپنا بازو چھڑوا کر ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ نجمہ بیگم نے جلدی سے پاس سے گزرتی عورت کو روک کر ان سے موبائل لے کر حازم کو کال کر دی تھی، مگر کئی بار کی ٹرائی کے بغیر اس کا نمبر نہیں مل پایا تھا۔ نجمہ بیگم کو یہی لگا تھا وہ حازم کو وہاں بلا کر ہبا کو روک لیں گی، مگر نہ تو حازم سے بات ہو پائی تھی اور ہبا بھی لوگوں کے رش میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے صبا کو ساتھ لے جا کر ہبا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش بھی کی تھی، جب اسی لمحے ان کے کانوں میں فلائٹ کے فلائی کر جانے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ ماما، آپ ہی سچ میں چلی گئی ہے؟ مجھے لگا تھا وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا پائے گی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ نجمہ بیگم کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مہروسہ مکلاوے کی رسم کر کے واپس گھر آ چکی تھی، مگر نہ تو اس کے شوہر محترم باقی سب کے ساتھ اسے لینے آئے تھے اور نہ ہی ابھی تک آفس سے لوٹے تھے۔ مہروسہ اس وقت اپنے کھڑوس ایس پی کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ صدیقی صاحب اور سمیہ بیگم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر گئے تھے۔ مہروسہ شدید بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا آرام نہیں کیا تھا جتنا شادی کے بعد کر رہی تھی۔ آج ہوئے شاویز کے نکاح کی وجہ سے اس کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار تھا، اسی لیے نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے لینڈ لائن سے ہمدان کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا، مگر آگے سے سنائی دیتی نسوانی آواز مہروسہ کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اس کا شوہر رات کے اس پہر کس کے ساتھ تھا؟ جی بولے، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس لڑکی کی عجیب سی مدہوش آواز مہروسہ کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ تم کون بول رہی ہو؟ یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، انہی سے بات کرنے کے لیے کی ہے میں نے کال۔ مہروسہ اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اس سے بولنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ان سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس وقت میرے ساتھ بزی ہے۔ وہ لڑکی عجیب سے دلبرانہ انداز میں بولتی فون رکھ گئی تھی، جبکہ مہروسہ بنا فون کان سے ہٹائے کتنے ہی لمحے ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو چکے تھے۔ غصے اور اشتعال کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ہمدان صدیقی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مہروسہ نے دوبارہ کال کی تھی، پہلے کسی نے اٹینڈ نہیں کیا تھا اور بعد میں نمبر بزی کر دیا گیا تھا۔ مہروسہ کا فون بری طرح کھول اٹھا تھا۔ شاید تم بھول چکے ہو ایس پی ہمدان صدیقی کہ تمہاری بیوی کتنی بڑی گینگسٹر ہے۔ ابھی مزہ چکھاتی ہوں میں تمہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے ایک آدمی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو کاشف، میں ایک نمبر سینڈ کر رہی ہوں، مجھے اگلے 5 منٹ کے اندر اس کی لوکیشن چاہیے۔ مہروسہ آرڈر دیتی فون بند کر چکی تھی۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اسے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ ہمدان کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ہونے کا خیال ہی اسے کوئلے پر لٹا گیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کے نمبر پر لوکیشن سینڈ کر دی گئی تھی۔ یہ کسی ہوٹل کی لوکیشن تھی۔ کاشف، اپنی ٹیم کو لے کر اس ہوٹل میں پہنچو اور ٹریس کرو یہ موبائل کس روم میں ہے۔
उस रूम में छापा मार दो, लेडीज़ में से किसी को साथ लेकर जाना और मुझे वहाँ जाकर सारी सूरत हाल से आगाह करो। मेहरुसा की इस नए ऑर्डर पर उसकी टीम पूरी तरह तैयार होती चंद ही मिनटों में उसके दिए मिशन के लिए निकल चुकी थी। मुझे वहाँ की सारी फुटेज चाहिए, मेहरुसा ये कहकर कॉल काटती पड़ती थी। जब अपने ऐन पीछे खड़े हमदान को देख उसका दिल धक से रह गया था। वो फटी फटी आंखों से हमदान की जानिब देख रही थी, मगर जैसे ही उसे वो फ़ोन कॉल याद आई वो हर लिहाज भुलाती हमदान का गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ती उसके करीब हुई थी। कौन थी वो लड़की? क्या ताल्लुक है आपका उसके साथ? कब से आप दोनों का अफेयर चल रहा है? मेहरुसा उसका गिरेबान मुट्ठियों में जकड़े एक ही सांस में सवालों की बरसात कर गई थी, ये देखे बिना कि वो फुल यूनिफॉर्म में मलबूस कितना थका थका सा लग रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिसेस, क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या बोल रही हैं? कौन सी लड़की? मेरे साथ तो आज बहुत सारी लड़कियां थीं। हमदान उसका गुस्से से लाल चेहरा और इतनी भवें देख उसे अपने करीब करते सवालिया लहजे में बोलता उसे मज़ीद जलाकर राख कर गया था। हमदान को इस लड़की की अपने लिए तड़प बहुत मज़ा देती थी। इस वक्त भी वो शदीद थकन के बावजूद उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। मुल्क के सबसे बड़े गैंग की लीडर, पुलिस फोर्स के सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की दीवानी थी। क्या मतलब? आप किन लड़कियों के साथ थे? मेहरुसा की आंखों से आंसू फिसल आए थे। हमदान के सीने पर हथेलियों का दबाव डालते उसने दूर होना चाहा था। उसकी आंखों से निकलते आंसू न जाने क्यों हमदान सिद्दीकी का दिल बोझल कर गए थे। वो खुद इस लड़की को रुलाना चाहता था, इस समेत इसके पूरे गैंग का नाम सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहता था, उनको बहुत दर्दनाक सज़ा भी देना चाहता था, मगर न जाने क्यों इस वक्त उसे मेहरुसा की आंखों में चमकते आंसू बेचैन से कर गए थे। वो शदीद नाराज़गी का इजहार करती उससे दूर हुई थी जब हमदान उससे वापस अपने करीब कर गया था। क्या प्रॉब्लम है? मैं केस के सिलसिले में पूरा दिन मसरूफ़ रहा हूँ। कॉलेजेस में ड्रग्स फैलाने वाले लड़कियों के एक बहुत बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है, मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या कुछ हुआ है? हमदान को उसका शक्की बीवियों वाला अंदाज अच्छा लग रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहुत सारी नहीं सिर्फ एक लड़की के साथ थे, अभी उसी के पास से आ रहे हैं। मैंने कॉल की थी आपके मोबाइल पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उसी लड़की ने कॉल अटेंड की थी जिसके साथ आप दोनों के बीच। मेरे से गुस्से से बात करती आखिर में शर्मिंदगी और खुद से कुछ बोल भी नहीं पाई थी, जबकि हमदान उसके लाल पड़ते गालों को देख अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। क्या कर रहा था मैं उसके साथ? हमदान ने उसका चेहरा थोड़ी सी थाम कर ऊपर उठाया। वो उससे ये मेहरुसा वो पहली मुलाकात वाली मेहरुसा नहीं लगी थी जो सिर्फ उसे भटकाने और अपनी शनाख्त छुपाने के लिए निहायत ही आमियाना लहजे में बोली थी। वो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ब्लैक स्टार्स गैंग बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करता था, जिनको पकड़ पाना वाकई आसान नहीं था। आप खुद ही सुन ले। मेहरुसा ने रिकॉर्डिंग्स में से हमदान के नंबर पर की कॉल उसे सुनाई थी, जिसे सुनते ही हमदान अपना कहकहा नहीं रोक पाया था, जबकि मेहरुसा ने उसकी जानिब गुस्से से देखा था, मगर उसे दिल से मुस्कुराते देख वो मबहूत हो गई थी। वो उसके गुस्से की दीवानी तो थी ही, मगर अब उसकी मुस्कुराहट पर भी अपना दिल हार बैठी थी। वो एकटक दीवाना वार निगाहों से उसे तके गई थी। आज पहली बार उसे हमदान के अंदाज में बनावट का एहसास महसूस नहीं हुआ था। आज सुबह ही मुख्तलिफ कॉलेजेस में भाग दौड़ के दौरान मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, मगर ये मामला इतना सीरियस और अहम था कि मैं अपना मोबाइल ढूंढने पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो शायद किसी और के हत्थे चढ़ गया है, और आप जिसकी बात कर रही है वो किसी और का शौहर होगा, आपका नहीं। हमदान उसे सारी तफसील बताता आखिर में तंजिया लहजे में बोलता वहाँ से जाने लगा था, जब मेहरुसा एकदम उसके सामने आ खड़ी होती उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखने लगी थी। हमदान के जवाब पर शदीद शर्मिंदगी के साथ साथ उसका दिल खुश होता वापस से खिल उठा था। वो भला सोच भी कैसे सकती थी कि उसकी मोहब्बत उसका ऐसी बदकिरदार हो सकता था। मेहरुसा को खुद पर शदीद गुस्सा आया था और हमदान पर बहुत ज़्यादा प्यार भी, जो खुद पर शक किए जाने और ऐसी तहमत के बावजूद बिना गुस्सा किए आराम से वजाहत दे गया था। उस शख्स की यही खूबियाँ तो उसे मज़ीद दीवाना कर जाती थी। उसका आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर। मेहरुसा नदामत भरे लहजे में होठ काटती बोलती हमदान को एक बार फिर अपनी जानिब मुतवज्जा कर गई थी। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं भी अपनी मिल्कियत के मामले में ऐसे ही पॉजिटिव हूँ, मगर मेरी एक बात याद रखना, हमदान सिद्दीकी ना कभी किसी को धोखा देता है और ना खुद को धोखा देने वाले को बर्दाश्त करता है।
جس سے محبت کروں گا میری وفا بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ ہمدان اس کی ہونٹوں کو دانتوں کے ستم سے آزاد کرواتا، اس کے دلکش چہرے کو گہری نگاہوں کے حصار میں لیتا۔ بہت کچھ باور کروا گیا تھا، جبکہ اس کے انداز اور الفاظ میں محروسہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، ایک اسٹرانگ سی کافی بنا کر لاؤ روم میں۔ ہمدان اسے آرڈر دیتا روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا تھکن زدہ انداز دیکھ محروسہ کو خود پر مزید تپ چڑھی تھی، جس نے فضول بات کے لیے اسے ایسے ہی روکے رکھا تھا۔ کچن کی جانب بڑھتے اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ میم، ہم نے موبائل ٹریس کر لیا ہے۔ ہوٹل کے روم میں ایک آدمی کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اب بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کاشف کی بات سن کر محروسہ نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ موبائل لے کر چھوڑ دو انہیں۔ محروسہ کے نارمل سے انداز پر کاشف حیران ہوتا فون بند کر گیا تھا، کیونکہ محروسہ پہلے جتنے غصے بھرے انداز میں بات کر رہی تھی، اب اتنا ہی نارمل لہجہ تھا اس کا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسٹوری واقعی بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آ رہی ہوگی، تو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔